الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری توہین ہوتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا گو اللہ رب العالمین سب کی حاضری کو اپنے دربار لا یزال کے اندر قبول و منظور فرمائے، مرحومین کے درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے، حق سننے، سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا تمہید جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کبریا نے اپنے اس پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل کرنے والا مرد ہو عورت ہو، شرط ہے مومن ہو. مرد ہو عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. یہاں من عام ہے، جو بھی ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو عورت ہو، ایمان شرط ہے، ہم اسے پاکیزہ زندگی سے زندہ رکھیں گے. اگر آپ نے ترجمہ پر غور فرمایا تو خالق کبریا اپنے بندے کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ نیک عمل کرے، اور نیک عمل کے ساتھ شرط ہے ایمان. حاضرین محترم، اگر شرط پوری ہو تو مشروط پر عمل ہو سکتا ہے. فَإِذَا فَاتَ الشَّرْطُ غَافَاتِ الْمَشْرُوط، اگر شرط ہی نہ رہے تو پھر مشروط کا وجود باقی نہیں رہے گا. سادہ جملہ عرض کر دوں، نماز کے لیے وضو شرط ہے.
اور اگر وضو نہ ہو تو نماز. اس لیے خالق کبریا نے یہاں اس زندگی کو مشروط بیان فرمایا کہ اعمال صالحہ بھی ہوں اور اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان بھی ہو. اور عمل جو ہے وہ صالح بنتا کب ہے؟ جب عمل کرنے والا حکم خدا اور سنت مصطفیٰ کے مطابق اس پر عمل کرے. حاضرین محترم، اس حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو کلاس روم سمجھیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو کلاس روم سمجھیں. آج کی گفتگو کو بطور ایک لیکچر جو ہے نا اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے. حاضرین محترم، اس پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی دنیا کے اندر یہ پاکیزہ زندگی تجھے میسر ہوگی، اسی دنیا کے اندر. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس پاکیزہ زندگی سے مراد ہے قناعت. اور آپ فرماتے ہیں کہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا، اور ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا. قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، اور ایسا مال ہے، اللہ اکبر اللہ، جس کو زوال نہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو خصلتیں جوان رہتی ہیں. فرمایا مال کا حرص اور عمر کا حرص. اور فرمایا اگر عمر چاہتا ہے تو پھر آنا نیک عمل کر لینا. فرمایا ہم تمہیں ابتدا سے لے کر عبدالآباد تک ایسی شاندار زندگی عطا کریں گے، ایسی شاندار زندگی عطا کریں گے، اور وہ شاندار زندگی حیات طیبہ ہوگی. ابھی تک بزرگ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور جب مجمع کا بزرگ جو ہے نا وہ متوجہ نہ ہونا تو سمجھیں کہ یا تو بات پہنچ نہیں رہی. جی حضور چلو میں آکھیا تھوڑی جی اردو بھی سمجھ لواں. جی خیر ہے کوئی نہیں ہے نا. ہن اردو دی سمجھ نہ آوے تے پھر عربی دا کیا کرساں جناب. توجہ ہے میری طرف. فرمایا ہم ابتدا سے لے کر عبدالآباد تک اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور وہ اتنی شاندار زندگی ہوگی کہ قرآن اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے حیاتن طیبہ. ابتدا سے لے کر عبدالآباد تک ایسی شاندار زندگی کہ اس شاندار زندگی کا نام اللہ نے قرآن میں حیات طیبہ رکھا. میرے آقا فرماتے ہیں ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خصلتیں جوان رہتی ہیں. توجہ چاہوں گا. ایک فرمایا ہے مال کا حرص، اور دوسرا فرمایا عمر کا حرص. کہتا ہے عمر بڑھتی جاتی، مال بڑھتا جاتا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہے نمبر ایک جس نے اسلام کو قبول کیا، خالق نے اس کی کفایت کے مطابق اس کو رزق دیا، اور جتنا مالک نے اس کو رزق دیا اللہ نے پھر اس رزق پر اس کو قناعت عطا فرما دی. غریب اپنی غربت پہ راضی ہے، امیر اپنی عمارت پہ راضی ہے. لیکن حضور ایک جملہ ان بزرگوں کے بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جو تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا خالق اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو گیا.
ہائے 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 ہائے، جو تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا. یار آج ہم اپنے بچوں کو یہ لیکچر کیوں نہیں دیتے؟ آج حضور نماز پڑھنا ضروری ہے مگر رزق حلال کمانا ضروری نہیں ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری بیماری ہے، ایک اندرونی بیماری ہے. ظاہری بیماری نظر آتی ہے، اندرونی بیماری نظر نہیں آتی. ظاہری بیماری انسان کے جسم پر کوئی پھوڑا نکل آتا ہے، ہر بندہ اس کو دیکھتا ہے. مگر اندرونی بیماری، اگر انسان کے پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، کون اس کو دیکھتا ہے؟ بزرگ فرماتے اسی طرح اللہ اکبر، گناہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری گناہ ہے، ایک اندرونی گناہ ہے. حضرین محترم، سر پہ امامہ ہے، باشرہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے مگر دل میں تکبر ہے. نماز کے اندر خضوع اور خشوع کیسے آئے؟ نماز ظاہری عمل تھا، ظاہری عمل کو کر رہا ہے، لیکن حضرین محترم دل کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، رعونت ہے. میں سردار ہوں، مجھے کسی کا سلام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پہلی صف میں جگہ کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا اسی طرح ظاہری طور پر نماز پڑھنا ایک نیک عمل تھا، انسان نے نیک عمل کر رہا ہے، مگر اندرونی طور پر اس کے دل کے اندر کتنیاں بیماریاں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضور پوچھا گیا، حضور یہ تو بتائیں تقوی کیا ہے؟ اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے جن کی زبانوں سے سبحان اللہ نکلا ہے. فرمایا حضور یہ بتائیں تقوی کیا ہے؟ گر والی بات کسی گرو سے ہی پوچھی جاتی، اور گر والی بات پر اگر آنکھ کھل جائے تو پھر یاد رکھ کہ اس بات کے اندر کوئی بات ہے، اس بات کے اندر کوئی بات ہے. آپ فرماتے ہیں تیرے دل کے اندر جو خواہشات ہیں اگر ان کو مجسم شکل دے کر ایک تشت کے اندر سجا کر سرے بازار پھرایا جائے اور تجھے اپنی کسی خواہش پر ندامت نہ ہو، فرمائیے تقوی ہے. حضور ہم سارے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سارے مومن ہیں، ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن حضور ان کی قبریں کیوں آباد ہیں؟ جب قبریں آباد ہیں تو ان کی اپنی آبادی کا کیا حال ہوگا؟ آج ان کی قبروں پر میلے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ زندگی میں بھی لوگ مانگتے تھے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، فرما زندگی میں بھی لوگ مانگتے رہے، میں رب ان کو دیتا رہا. اور جانے کے بعد مطلقاً اس جملے کو بیان کر رہی حدیث پاک، فرما جانے کے بعد بھی لوگ میلے کی صورت میں وہاں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگ مانگتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ اس کو عطا کر دیتا ہے. لیکن حضور اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ ہم نے ولیوں کو صرف کرامتوں تک محدود کر دیا. حضور غوث پاک کی باری آئے تو ہر مولوی سیب والا واقعہ بیان کرتا ہے تاکہ میرے نوجوان کو پتا چلے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو چھوٹی سی ہستی ہے. جی حضرین محترم، ہم نے ان کے حالات زندگی کو انسانوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، اپنے مجمع کے سامنے نہیں رکھا کہ یہ لوگ کون ہیں. حضور میں پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر تاکید کے ساتھ یہ جملہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا گیا حضور تقوی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تیرے دل کی خواہشات کو اگر شکری صورت میں ٹرے میں رکھ کر سرے بازار پھرایا جائے اور تجھے اپنی کسی خواہش پر ندامت نہ ہو،
فرمایا یہ تقوی ہے۔ مولانا آ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ نماز تیری برباد ہو سکتی ہے، روزہ تیرا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن یک زمانہ صحبت با اولیاء، خدا کی عزت کی قسم، اگر کوئی گزرتے ہوئے بھی ان کی محفل میں بیٹھ جائے رب اس کو بھی جنتی کر دیتا ہے۔ کوئی گزرتے ہوئے بھی ان کی محفل میں بیٹھ جائے رب اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مالک وہ تو ویسے ہی گزر رہا تھا۔ فرمایا جیسے بھی گزر رہا تھا، یہ اتنے خوش نصیب ہیں، یہ میرے دوست اتنے مقدر والے ہیں کہ کوئی اگر بغیر ارادے کے بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، فرمایا میں اس کے ارادے کو نہیں دیکھتا، میں ان کی نسبت کو دیکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے، ایک طبیب کو حضور دیکھا، لوگوں کی نبضیں دیکھ رہا ہے۔ آپ قریب گئے ہیں، آپ فرماتے ہیں بابا جی ایک مجھے بھی مرض ہے، اگر آپ میری نبض تھوڑی سی چیک کر دیں تو۔ فرمایا کیا بیماری ہے؟ کہا حضور گناہ کی بیماری ہے۔ کس کی بیماری ہے؟ گناہ کی بیماری ہے۔ اور چہرے بتاتے ہیں نا، نیک بندے کا چہرہ بتاتا ہے، جس نے بہن کا حق کھایا ہو اس کا چہرہ بھی بتاتا ہے، جس نے غیر کی زمینوں پر قبضہ کیا اس کا چہرہ بھی بتاتا ہے۔ بس سمجھ آئیے نا، اور جس نے حقدار کا حق اس کو دیا ہو اس کا چہرہ مطمئن ہوتا ہے، سکون والا ہوتا ہے، ریاضت و عبادت والا چہرہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ہاں فرماتے ہیں میں نے طبیب سے پوچھا، طبیب تو نہیں بولا، ایک مجذوب جو ہے نا دور، اس نے مجھے آواز دی، کہا شیخ شبلی یہ نسخہ حکیم سے نہیں ملے گا، میرے پاس آ۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، اس نے کہا شبلی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا پھر وہ تنکے ہی اٹھاتے ہیں۔ کہا کیا پوچھ رہا تھا؟ کہا حضور پوچھ رہا تھا کہ گناہوں کی بیماری ہے، نسخہ چاہیے۔ فرمایا پھر لکھ؟ کہا حضور لکھوائیں۔ کہا ایسے کر حیا کے پھول لے لینا، حیا کے صبر اور شکر کا پھل لے لینا، عجز و نیاز کی جڑ لے لینا، غم کی کونپل لے لینا، سچائی کے درخت کے پتے لے لینا، ادب کی چھال لے لینا، اور اس کو عبادت کے ہاون دستے میں ڈال کر کوٹنا شروع کر دینا۔ اور فرمایا اشک پشیمانی بیچ میں مکس کرتے رہنا، کاش میں یہ نہ کرتا، ندامت۔ فرمایا جب باریک ہو جائے تو دل کی دیچکی میں ڈال کر شوق کے چولہے پہ چڑھا دینا۔ بزرگ فرماتا ہے جس دل میں شوق ہو وہاں خوف نہیں ہوتا، کیونکہ شوق جنت ہے اور خوف جہنم ہے۔ شوق کے چولہے پہ چڑھا دینا۔ فرمایا بیٹا جب پک جائے نا تو اتار کر دل کی چھاننی میں چھان کر شیریں زباں کی شکر اس میں ملا دینا۔ شیریں زباں کی شکر ملا کر پھر اس کو محبت کی تیز آنچ دینا۔ جب پک جائے تو اتار کر خوف الہی کی ہوا سے ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا، اللہ گناہوں سے شفا عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور نسخہ یاد رہے گا؟ حیا کے پھول، صبر اور شکر کا پھل، عجز و نیاز کی جڑ، غم کی کونپل، ادب کی چھال اور سچائی کے درخت کے پتے۔ اس لیے رب کہتا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ گویا اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک سچوں کی ایک جماعت رہے گی۔
سچوں کی جماعت رہے گی۔ اللہ اکبر، سچوں کے ساتھ آ جا۔ اللہ اکبر، کیونکہ ان کی صفت صدق ہے، یہ خود بھی سچے ہیں۔ فرمایا مالک صادق ہے کون؟ فرمایا جیسے تو نے اس کے بارے میں سنا تھا ساری زندگی اس کو ویسے ہی پائے، پھر وہ صادق ہے۔ اور وہاں بھی جھوٹ نہ بولے جہاں جھوٹ کے بغیر گزارا نہ ہو، وہ صادق ہے۔ فرمایا اس کے پاس بیٹھ جا، تجھے صدق کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اگر صادق کے پاس بیٹھے گا تو صدق کی دولت ملے گی، لیکن اگر صدیق کے پاس بیٹھ جائے گا تو صادق گر بن جائے گا، پھر تو بھی صادق لوگوں کو صادق بناتا رہے گا۔ اب دیکھیے حضور، باپ اگر بخیل ہو نا تو اولاد اس سے زیادہ بخل کرنے والی ہوگی۔ اگر باپ سخی ہو، آپ دیکھیں گے اولاد میں بھی سخاوت ہوگی۔ بلکہ حضور، اگر آپ کو پڑھانے والا استاد سخی ہو، اگر آپ کا مرشد سخی ہو، اور اگر مرشد کی نگاہ آپ کے دل کی بجائے آپ کی جیب پر ہو، پھر حاضرین محترم وہ حکیم اور طبیب تو ہو سکتا ہے، ظاہری جسمانی بیماریوں کا معالج تو ہو سکتا ہے، وہ مرشد نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نعامت کے گورنر ہیں۔ آپ گورنری کو لات مار کر حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت جنید بغدادی نے جب وحدت الوجود پر گفتگو کی، خدا کی عزت کی قسم وہی گفتگو شبلی منبر پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہے۔ جنید فرماتے شبلی کیسی باتیں کر رہا ہے، لوگ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے۔ فرمایا آقا یہ میں ان کے لیے نہیں کر رہا، اس سے سن رہا ہوں، اسی کو سنا رہا ہوں، اسی کی باتیں اسی سے سن رہا ہوں، اسی کو سنا رہا ہوں۔ یہ تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے، وہی نظر آ رہا۔ نسخہ اعلیٰ ہو نا حضور، پھر صحت بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور اگر روحانی نسخہ اعلیٰ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر صرف بندہ ولی نہیں بنتا، ولی گر بنتا ہے۔ قناعت، یہ فرمایا اس زندگی کے اندر جس مومن کو نصیب ہو گئی، وہ سمجھے اس کو حیات طیبہ مل گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں حیات طیبہ کی دوسری تفسیر سعادت، جس بندے کو سعادت والی زندگی مل گئی وہ پاکیزہ زندگی ہے۔ تیسری تفسیر فرمائے اس سے مراد حلال ہے، جس کو حلال رزق نصیب ہو گیا اس کو پاکیزہ زندگی نصیب ہو گئی۔ چوتھی تفسیر فرمائے اس سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور حضرت ابو بکر بن وراق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی یہ ہے، توجہ چاہوں گا، کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت جو تو نے کی ہے، پھر اس کی لذت کی مٹھاس بھی محسوس ہو۔ اس کی اطاعت جو تو نے کی ہے، پھر اس کی لذت بھی تجھے محسوس ہو۔ چلتے پھرتے کھاتے پیتے، فرمایا تیرا انداز بتائے کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، اور لوگ تجھے دیکھیں یاد خدا آ جائے، لوگ تیری محفل میں بیٹھیں ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، لوگ تیری گفتگو سنیں ان کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا زندگی کے اندر پاکیزگی یہ ہے، اطمینان والی زندگی ہوگی، سکون والی زندگی ہوگی، عبادت اور ریاضت والی زندگی ہوگی، حلال والی زندگی ہوگی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا والی زندگی ہوگی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والی زندگی ہوگی، وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والی زندگی ہوگی۔ اور فرمایا ذکر جمیل والی زندگی ہوگی، لوگ جہاں بیٹھیں گے تیرا ذکر کریں گے، جہاں لوگ بیٹھیں گے لوگ تیرا ذکر کریں گے۔ اور پھر جب وقت آخری وقت آ جائے گا، پھر خالق کبریاء اپنی خاص رحمت فرمائیں گے، کیونکہ تو موت سے کراہت کر رہا ہے، وہ اپنی نگاہ رحمت سے، فضل سے، کرم سے، احسان سے اس کراہت کو خوشی میں بدل دے گا۔ جب خالق کبریاء اپنا دیدار نصیب فرمائے گا
پھر تیری خواہش ہوگی فرشتوں دیر نہ لگاؤ، اور تو دنیا سے جا رہا ہوگا اور صدا آ رہی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک اپنے پالنے والے کی طرف آ جا۔ جاگیے گا حضور، ذرا جاگیے گا۔ ماں بھی پالتی ہے۔ 20 سال کے بعد اگر لندن سے بچہ واپس آئے، نہ بچہ پریشان ہوتا ہے نہ ماں پریشان ہوتی ہے، ماں بھی خوشیاں کر رہی ہوتی ہے، بچہ بھی خوش ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تو ایک ماں ہے، میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ آج اپنے پالنے والے کی طرف۔ فرمایا میں تیرا استقبال کرنا چاہتا ہوں، میرے فرشتے تیرے استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، پھر مومن دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر حاضرین محترم، لوگ لندن سے بھاگتے ہیں، امریکہ سے بھاگتے ہیں، چلے ولی کے جنازے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے کہ کبھی پڑھنے والا خوش بخت ہوتا ہے، کبھی جس کا پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ خوش بخت ہوتا ہے، کبھی میت کے صدقے سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کبھی پڑھنے والوں کے صدقے سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ توجہ ہے، میرے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جی، دنیا کا ویزا لیا، حضور کے روضہ اطہر کی زیارت ہو گئی، اور موت کا ویزا ملا، ذات مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی، میرے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت سے رابطہ قائم کر دیا گیا، جنتی بچھونے بچھا دیے گئے، جنتی ہوائیں اور پہلی رات کی دلہن کی طرح اس کی اداؤں والی صورتحال وہاں پر بنا دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ حاضر بیٹھے ہوں تو ایک جملہ توجہ سے سنیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہتا ہے فرشتو ارجعوا الی اہلی فاخبروہم، فرشتو ذرا تھوڑی سی اجازت تو دو، میں گھر والوں کو بتاؤں۔ نہیں حضور، مزہ نہیں آیا اس جملے کو، آپ توجہ سے سنتے تو آپ کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ارجعوا الی اہلی فاخبروہم، اجازت دو میں واپس جاؤں، بتا کر آؤں۔ اس لیے تو اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں جس کو تو مردہ سمجھ رہا ہے وہ تو مسافر ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ مسافر ہے، وہ تو سفر کر رہا ہے، اپنی منزل کی طرف جا رہا۔ پھر حضور قبر بن گئی، وہاں ذکر کی محافل، ایصال ثواب کی محافل، پھر اللہ کے ولی کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر سمجھائی جا رہی ہے۔ اس نے مجھے یاد کیا تھا، بندو آج تم اس کو یاد کرو۔ کبھی جناب ایصال ثواب کی محفل ہے، کبھی عرشی کی محفل ہے، کبھی جناب مرید کسی جگہ پر ذکر کر رہے ہیں، بچے کسی جگہ پر ذکر کر رہے ہیں، شاگرد کسی جگہ پر ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ حیات طیبہ تو ہے، اور فرمایا قیامت تک پھر اس کی قبر پر میلہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، جو مانگ رہا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق مانگ رہا ہے، اللہ کا ولی اپنے ظرف کے مطابق عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کل قیامت والے دن جب اپنے مزار سے اٹھے گا، جی تو سب سے پہلے صدا آئے گی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ توجہ ہے؟ پھر فرمایا اس کو حیات طیبہ دکھائی جائے گی، حیات طیبہ اس پر نثار ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صدا آ رہی ہوگی سلام علیکم طبتم۔ ارے پاک زندگی گزارنے والے ذرا نغموں کو تو سن۔ کوثر کا جام پلایا جا رہا ہوگا، رسول اللہ کی شفاعت کا زیور پہنایا جائے گا، نور کا تاج پہنا کر نور کے ممبروں پر بٹھا کر دوسرے لوگ پوچھ رہے ہوں گے نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے،
کہا نہیں نہیں، یہ وہ ہے جس نے حیات طیبہ گزاری ہے اور آج اپنی آنکھوں کے ساتھ اس حیات کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ابدی لباس اس کو پہنا کر بتایا جائے گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ارے آج ہم تیرے ہر نیک عمل کا ضرور بضرور تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ فرمایا یہ تو دنیا میں پڑھتا رہا، آج پڑھنا نہیں، آج دیکھنا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیونکہ بندے میں نے تمہیں بڑے احسن طریقے سے بنایا تھا نا، اور کیسے بنایا تھا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آج وہ احسن تقویم اپنے مقام کو دیکھ رہا ہے۔ نور کا حضور ممبر ہے اور نور کا تاج ہے۔ یار مان لے آج بھی نور کو، مان لے آج بھی نور کو۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا آج سنایا نہیں جا رہا، آج دکھایا جا رہا ہے۔ آج کیا کیا جا رہا ہے؟ آج دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ والتین کا ایک معنی میرے آقا نے فرمایا کہ خالق کبریا کہتے ہیں مجھے ابو بکر کی قسم، والزیتون مجھے عمر کی قسم، وطور سینین مجھے عثمان غنی کی قسم، وہذا البلد الامین سرکار علی المرتضیٰ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جن کی قسمیں اٹھا کر انسان کے حسن کی بات کر رہا ہے، حضور اگر آپ توجہ فرمائیں تو وہ خود کتنے حسین ہوں گے، وہ ہستیاں خود کتنی حسین ہوں گی، وہ ہستیاں خود کتنی حسین ہوں گی۔ انسان منبروں پر ہوں گے، اور میرے آقا فرماتے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی منبر ہوگا، پھر میرا بھی منبر ہوگا، فرمایا درمیان میں میرے خلیل کا منبر ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ تو ابراہیم ہے، یہ تو جناب محمد رسول اللہ ہے، یہ درمیان والا کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ مصطفیٰ کا خلیل ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر رہے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کیا ہو۔ چلے حضور اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاص زندگی ہے، نہ اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے۔ توجہ ہے، دنیا کی زندگی اس سے مراد نہیں ہے۔ جو مفسرین کی آراء تھی وہ ساری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی ہے دو قسم کی۔ فرمایا ہم زندگی دیں گے ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو۔ علماء فرماتے ہیں یہ مشروط زندگی ہے، اور ایک اس جہان کی زندگی ہے جو غیر مشروط ہے۔ بڑی آسانی سے آپ یہ جملہ سمجھ جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہی زندگی کی بنیاد ہوں پھر کافر کو تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس ایمان ہے نہ اس کے پاس۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ زندگی بھی دو قسم کی ہے اور موت بھی دو قسم کی۔ فرمایا کافر جو ہے جس زندگی کے ساتھ زندہ ہے وہ عادی زندگی ہے، حقیقی طور پر وہ مردہ ہے، اور مومن کو اللہ نے حقیقی زندگی عطا فرمائی ہے۔ مومن اور نیک عمل کرنے والے کو اللہ نے حقیقی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر عادی موت آ بھی جائے تو اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب حضور آج تک آپ اور میں یہ سمجھتے رہے کہ موت نام ہے اسرائیل علیہ السلام کے آنے کا، روح کے نکلنے کا۔
آنکھ حرکت نہ کرے، زبان حرکت نہ کرے، ہاتھ حرکت نہ کرے، بندے کا پورا وجود حرکت کرنے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے اندر وہ حرکت ختم ہو جائے، پھر وہ مردہ ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ علماء فرماتے ہیں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، میرے آقا اعلان نبوت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے سنا انہوں نے قبول کیا، اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب انک لا تسمع الموتى، محبوب یہ مردہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سارے مردہ ہیں جو تیری بات نہیں سن رہے۔ انک لا تسمع الموتى، تمام مفسرین نے فرمایا یہاں موتى سے مراد کافر جنہوں نے رسول اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اب آپ حضور غور فرمائیں کہ کیا ابو جہل حضور کو دیکھ نہیں رہا تھا، سن نہیں رہا تھا؟ بولیں، وہ چلتا نہیں تھا، کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، لیکن حاضرین محترم اللہ نے فرمایا یہ مردے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر ان کی عادی زندگی کا تھوڑا سا بھی اعتبار ہوتا، رب ان کو مردود کہہ دیتا، مبغوض کہہ دیتا، منحوس کہہ دیتا، مردہ نہ کہتا، لیکن فرمایا یہ محبوب مردہ ہیں۔ مردہ اس لیے ہیں کہ ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، تیرے چہرے والضحیٰ کو نہیں دیکھتے، ساری کائنات کی سنتے ہیں، سناتے ہیں، تیری نہیں سنتے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن نے کہا سمن بکمن امیون۔ علماء فرماتے ایک بات بتائیں، ابو جہل ابو لہب سنتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، کھاتا پیتا چلتا پھرتا، قرآن مردہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اور حقیقی طور پر زندہ کون ہے؟ گردن کٹ گئی، سر قلم ہو گیا، اللہ اکبر، خون بہ گیا، روح نکل گئی، میراث تقسیم ہو گئی، بیوی نے نکاح ثانی کر لیا، بچے یتیم ہو گئے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کھاتا ہو، پیتا ہو، سنتا ہو، سناتا ہو، چلتا ہو، لیکن رسول اللہ کی ذات پر ایمان نہ لے کر آئے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قرآن کہتا ہے خبردار، ڈاکٹر کہتا ہے مردہ، ماں کہتی ہے مردہ، باپ کہتا ہے مردہ، لیکن رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ اچھا حضور شہید کتنے قسم کے ہیں جی؟ ایک تو وہ شہید ہے جس کا سر قلم ہو گیا، حکمی شہادت میں آ گیا، اور ایک وہ ہے جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو گیا، جو دب کر مر گیا، علم حاصل کرنے کے لیے گیا، رزق کی تلاش میں گیا، واپس نہ آیا۔ حاضرین محترم، ڈیلیوری کے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت ماں دنیا سے چلی گئی، یہ سارے کیا ہیں؟ ان سب کا ذکر کہاں پر ملے گا؟ اس لیے حاضرین محترم علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ ہر کوئی لیتا ہے، سمجھنے کے لیے پھر بارگاہ نجف سے فیض چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ علماء فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ، جو قتل ہوئے وہ آ گئے حکم میں، اور باقی سارے آ گئے فی سبیل اللہ میں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
یقتل کے اندر کون آ گئے؟ اب آسانی سے آپ کو جملہ مل گیا نا، اس لیے آپ توجہ نہیں نا فرما رہے. اگر ڈھونڈنا پڑتا ٹھیک ہے نا، تو مولانا سارا دن بیٹھ کے ایک حدیث ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر سے کھجورے کھا رہے ہیں، حدیث مل نہیں رہی. جب شام ہوئی تو ادھر ٹوکری خالی ہو گئی اور بابا جی حضور دنیا سے چلے گئے. سادگی سے جو چیز مل جاتی ہے نا، اس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے. فرمایا جو حکمی شہید ہے وہ آ گیا جس کا قتل ہوا، گولی لگی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، وہ اس میں آ گیا. اور فی سبیل اللہ میں باقی سارے شہید آ گئے. باقی سارے کس میں آ گئے؟ فی سبیل اللہ میں آ گئے. فرمایا خبردار، جب تیرا شعور بیدار ہوگا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے. چلے حضور سادہ سے جملوں کے اندر یہ بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حضور جو چل رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، وہ مردہ کیوں ہے؟ جس کا سر کٹ گیا ہے، بازو کٹ گیا ہے، سینے کو چیر کر دل کو نکال کر اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈال دیا گیا ہے، وہ زندہ کیوں ہے؟ اس کو زندگی کہاں سے مل گئی؟ نہ چل رہا ہے، نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے. علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ کا غدار تھا، اس کی غداری نے اس کو زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہ رہنے دیا، اور جو رسول اللہ کا وفادار تھا، جو ساری زندگی رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کرتا رہا، حضور کی تعظیم کرتا رہا، روح نکل گئی مگر پھر بھی خالق کبریا نے اس کی وفاداری کا پاس کیا. روح نکل جائے لیکن فرمایا میرے رسول کا وفادار ہو. فرمایا اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. جب تمہارا شعور بیدار ہو جائے گا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ جو میرے رستے میں مارے جائیں وہ زندہ کیسے ہوتے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو تابعی بھائی تھے، بڑی ان کی آپس میں محبت تھی. اور تابعی حضور اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا، اور صحابی وہ جس نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا. دونوں کی زندگی کی عادت تھی کہ جہاں بیٹھتے تھے علماء کرام سے پوچھتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے حضور میرے آقا کریم علیہ السلام کنگھی کس طرح کرتے تھے، حضور سرما کس طرح ڈالتے تھے، حضور چلتے کیسے تھے. حضرین محترم ان میں سے ایک جو تابعی تھا وہ جوانی کے اندر ہی دنیا سے وصال کر گیا. وصال ہو گیا. غسل کے بعد کفن پہنا کر حضرین محترم جب جنازے کا وقت آیا تو بھائی نے جیسے ہی جنازہ اٹھانا چاہا، بہنوں نے چارپائی کو پکڑ لیا، کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، یہ جا رہا ہے پھر تو اس نے واپس آنا نہیں. چارپائی کو رکھ دیا. تھوڑی دیر گزری، پھر جب بھائی نے اللہ اکبر چارپائی کو اٹھانے کا ارادہ کیا، بہنوں نے پھر پکڑ لیا. تیسری دفعہ جب بھائی نے اپنی بہنوں کو سمجھایا کہ وقت ہو گیا، اور جب وقت ہو جائے تو پھر بندے انتظار کرتے ہیں، عادت ہے نا انسان کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہنوں نے کہا بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جا. امام لکھتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ بہنوں نے چارپائی کو رکھنا چاہا، اس نے کفن میں سے اپنے ہاتھ باہر نکال دیے اور کفن باہر نکال کر کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بہنیں ڈر گئیں. حاضرین محترم اس وقت بھائی کے قریب ہوا، دنیا میں بھی محبت کا رشتہ تھا، قریب ہو کر کہتا بھائی تو مرا نہیں؟ کہا نہیں چلا گیا اس دنیا سے. کہا پھر؟ کہا یار میں بھی نہ بولتا، میں بھی اس اصول کو نہ توڑتا. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر میرا انتظار کر رہے ہیں.
اب بے شعورہ بندہ اس جملے کو کیا سمجھے جی؟ اس کی زبان سے بھی سبحان اللہ بڑی مشکل سے نکلے گا. جس کے اندر شعور ہوگا وہ اس جملے کو سمجھے گا. کہتا بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر میرا انتظار کر رہے ہیں، اور ساری زندگی میں صحابہ سے پوچھتا رہا حضور چلتے کس طرح تھے، حضور کھاتے کس طرح تھے، حضور پیتے کیسے تھے. عارین محترم آج میرا رسول اپنے امتی سے وفا کر رہا ہے. امتی کہتا ہے بھائی دیر نہ لگا، جلدی مجھے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر ویزا ملے تو قبر کی زیارت ہوتی ہے، اور اگر موت کا ویزا ملے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. لیکن حضرین محترم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل صالح کیے، اور عمل صالح بنتا کب ہے؟ فرمایا جب رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق. اب صرف ایک مثال عرض کروں گا اور گفتگو میری مکمل ہو جائے گی. حضور نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز حضور ہم پڑھتے کس کے لیے ہیں؟ جس کو اعتبار ہے ضرور بولے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. چلے حضور ظہر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، وضو کر کے آپ مسجد میں تشریف لے جائیں اور 4 رکعت نماز سنت کی نیت فرمائیں. کریں نا حضور ذرا نیت مجھے بتائیں، آپ لوگ کیسے نیت کرتے ہیں اس علاقے میں؟ حضور بعض دفعہ علماء فرماتے ہیں کہ سوال کا جواب آخری حصے میں موجود ہوتا ہے. آپ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار آدمی ہیں، بات کو پہلے سنتے ہیں. کوئی حیوان جس طرح کہتا رہے حیوان کو چھوڑیں. بل ہم عدل، فرمایا یہ تو چوپیروں سے بھی گئے گزرے. میں اور کوئی بات عرض کرنے لگا تھا، توجہ فرمائیں. آپ نے سنت کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نیت فرمائیں جناب. چار رکعت نماز سنت، اور سنت رسول اللہ کی. چلے حضور میرے بھائی نے ایک مسئلہ اپنے ذہن کے مطابق آپ کے اور میرے سامنے رکھا. حضور نماز سے پہلے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اٹھائیں ہاتھ ذرا. میں نے کہا نا کلاس روم ہے تھوڑی دیر کے لیے، بلیک بورڈ تو میرے پاس ہے نہیں لیکن ہے کلاس روم. اٹھائیں ذرا حضور ہاتھ، نیچے کریں. یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ حضور ذرا مشورہ کر لیں، آپس میں مشورہ کر کے ایک رائے مجھے دے دیں. دیکھیں نا حضور ہم بحث تو نور اور بشریت پہ کر رہے ہوتے ہیں نا. ہاتھ اٹھانا حضور کیا ہے؟ بزرگ فرماتے اگر کوئی کہے یہ سنت ہے تب بھی غلط ہے، اگر کوئی کہے فرض ہے تب بھی غلط ہے. کہ بابا جی حضور بساں کیڑے پاس ہے، نہ سنت ہے نہ فرض ہے. آپ فرمائے ہاتھ چاونے سنت ہے، اللہ اکبر آکھنا فرض ہے. ہن مائے دسو اللہ کدی نماز پڑھی؟ سر نہیں ہلائندہ، منہ چ بولیندا. پہلی جماعت تو لے کے 16ویں تک استاد ہے تا دھیان، چٹاکی دی زبان ہلائی کرو. حضور سنت کس کی ہے؟ نہیں جناب، نہیں اللہ کی سنت بنائے نا جناب. ہاں اللہ کے فرض ہے. تو یہ ہاتھ کس نے اٹھائے ہیں؟
اتنے بھی فٹ کرو نا جی اس مسئلے نو. اس کو فٹ کرے نا حضور یہاں پر اللہ ہی نماز پڑھتا. حضور فرمائے نا میں جدو رب دے بالکل بارگاہ دے قریب ہوئے صدا آئی کف یا محمد فإن ربک یصلی. تو میں آکے ہیں رب تو بھی نماز پڑھتا ہوں؟ فرمایا نہیں میں نماز تیرے تے درود علی پڑھتا. جی تو اب ہاتھ اٹھا کر حضور اس کو بھی مانے نا کہ اللہ کی سنت ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سنت پڑھ رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں. نیت کرنے کے بعد آپ نماز کی ابتدا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے نیت انسان کے اگر اچھی ہو اور عمل نہ بھی کرے تو ایک کامل نیکی کا ثواب مل جاتا ہے. اور اگر کر لے تو پھر 10 سے 600 گنا تک اور جتنا وہ چاہے بڑھا کر عطا کر دے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نیت کی، ہاتھ اٹھائے اور سنت تھی مصطفیٰ کی. حضور میں آپ کو بہت آگے لے گیا ہوں، نماز تو بعد کی بات ہے. بچہ پیدا ہو گیا، آکھا مولی جی ذرا اویا ہے جناب، ذرا اذان دے ویا جی. آکھا کہندہ چھوڑے، آکھا جی وہ سرداراں دے گھر جاتک جمعیا. اچھا وہ نکاح تو میں ہی پڑھایا ہی. ٹھیک ہے. وضو کیتا، وضو کر کے استاد گئے. کوئی جڑے تو بعد وقت انہاں کہ استاد جی جاتک جمعیا ذرا اویا اذان دے ویا. آکھا کہندہ، آکھا جی وہ فلانی رنڈی دا. استاد آکھا نا میں نے مسیتیوں کیوں کڑوے نا، ادھا تے نکاح ہی کوئی نہیں، میں اذان کی میں دیواں. آکھا استاد جی خدا دا خوف کرو، او بھی بچت اللہ ہی دیتا. جڑا نکاح نال جمعیا او بھی تے اللہ دیتا، تے جڑا بغیر نکاح دے مولی جی انہوں اجازت دیو نا عزت نال زندگی گزارے نا. آکھا نہیں جی نہیں گزار سکتا. آکھا کیوں؟ او بھی اللہ دیتا، اے بھی اللہ دیتا. آکھا نہیں وچ سنت رسول دی کوئی نہیں. اور جڑا کرما لیا راتی رزق حلال کما کے لے آندا او رزق ہو رہے، جڑا راتی ڈاکے مریندا او رزق ہو رہے، دیندا او بھی رب ہے. جس ڈاکا ماریا اور رزق کہہ دیتا، تے جس دا گھر ڈاکا مارا اس راتی کیا کہ یا اللہ ہر شے تیرے حوالے. جس نے محنت کر کے کمایا وہ رزق حلال ہے، اور اس نے ڈاکہ مارا، چوری کی، ڈکیتی کی، وہ کیا رزق حرام ہے. میں کہ مولانا دو انچ فرق کے ہوئے آکیا اس رسول اللہ دی سنت دے مطابق محنت کی تھی. جی تے اپنے بابے کو لوائیں کے پوچھ لیں بابا آدم علیہ السلام اے دس تیرا نکاح کے میں ہویا یہ. مول جی نہ بولو آتا چنگا نہ جنا. خیری میری میں سیدھا اپنا مضمون پہ بیان کریں دا اس. اللہ تعالیٰ فرمایا آدم حق مار ادا کر. آکھے جی کہ حق مار؟ آکھے دا واری دروشی پڑھنا تے حق کو ساج پڑھنا. کہ پڑھنا ہے جی؟ تے جنہ تے درود پڑھنا او کتھے آن؟ جنہ تے درود پڑھنا ہی او کتھے آن؟ جی حضرت آدم علیہ السلام 5 واری پڑھیا، پڑھ کے تے سا لیا. فرمایا چل ان بچہ پڑھ 5 واری. پڑھی گیا. آکھے سا کیوں لے آئی؟ آکھے مالک بس 5 واری پڑھ کے سا لیا. تے ہن فرمایا چل وقت تیری ساری اولاد واسطے اے حق مار معجل تے غیر معجل ہو گیا. جے تو حق کو واری پڑھیا تے من موقع تے دینا پوندا. مولی جی سمجھتے پہ گل میرے دے رہا ہوں. ہون اگر انہاں مولی صاحب کو پوچھیا نا ہون منہ پر پھیری پہن. اگر نکاح پڑھا دے نا کو پوچھیا نا معجل تے غیر معجل کی ہوندا تے ساری زندگی لگے رہندے نا نہ پتہ ہوندا پہ معجل تے غیر معجل کی ہوندا.
قوم جو دوڑیاں تے لگی ہوئی جناب ساری سورا پکاؤن تے لگی ہوئی ساری قوم جی فرمایا تو رکیا میں تیری اولاد واسطے اصول بنا دیتا چاہے تے سارا دے چھڑے چاہے تے ادھا دے چھڑے چلو اردو میں مسئلہ دسی پہنا جو کوئی نکاح پڑھاؤن واسطے تو کل پوچھا استاد جی یہ موجل تے غیر موجل کے وقت میں آیا اس تو میں نے دسیا اللہ دا نبی ایک سا چلوے نا تے خالق کی کبریا مخلوق دیاں مشکلہ چا آسان کرے دا جی جی آدم نوی رسول اللہ دی ضرورت اے تے حلالی تاں جم دین جب رسول اللہ دی ذات تے آپ دی آلت تے درود و سلام پڑھے ونجے تو کیویں آدھا جنا میں رسول دی ضرورت نہیں چل میں گل مکیندہ پہ میرا موضوع نہ کسی اور پاسے لا چھوڑی گل حاضرین محترم جدو اسی آیا سے کتنے فرض پڑھے آن جدو دنیا تے حضور بابا جی آیا سے کتنے فرض پڑھ دیا سے آندھے بھی سنت سہارا دیتا تے روح نکل گئی وقت سارے فرض وقت حضور دی سنت سہارا دیتا آندھے بھی سہارا تے ویندیاں بھی تے قبر اچ بھی سہارا تے حشر اچ بھی سہارا تے پل سرات تے بھی سہارا تے حوض کوثر تے بھی سہارا مولی جی تسی تو کسی دے سہارے تے ٹر دے نے جی حاضرین محترم نیت کی رسول اللہ کی خیال تو رسول اللہ کا آیا ہوگا نا ٹھیک ہے نا اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے وہ جب میرے آقا کا نام لیتے ہوں گے پھر کیسے تصور بنتا ہوگا اب نیت کر رہے حضور کا خیال آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین لقد جاءکم رسول یہ تو کھڑے کھڑے رسول کا میلاد ہو رہا ہے مسجد میں قبلہ رخ صف میں باوضو کھڑے ہو کر نماز کے اندر رسول اللہ کا میلاد منایا جا رہا ہے فرمایا گھر میرا ہو اور گھر کے اندر میرے رسول کا میلاد نہ ہو مولوی تیری جرت کیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کہا اچھا یہ رسول اللہ کا میلاد آج کے بعد میں نہیں پڑھوں گا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ کہا مولانا یہ کل کیا ہے یہ کل کیا ہے فرمایا محبوب تو بتا لیکن اس وقت کی بات کرنا احد جب ایک تو تھا ایک میں تھا تیسرا گواہ کوئی نہیں تھا تو دیکھنے والا تھا میں دکھانے والا تھا تو لینے والا تھا میں دینے والا تھا اس وقت کی بات کرنا اور احد کا معنی علماء نے فرمایا جس سے پہلے کوئی مذکور نہ ہو فرمائے محبوب ایک تو تھا ایک میں تھا کل کی بات احد سے پتہ چلتی احد کی بات کل سے پتہ چلتی فرمائے میرے محبوب تیرا ذکر کل کے اندر میں نے رکھ دیا تاکہ اگر کوئی میرے توحید کا ذکر بھی کرنا چاہے تو پہلے تیرا ذکر کرے کیونکہ تو نے ہی تو میری پہچان کروائی یہاں بھی مولانا بچ بچا کے نکل گئے آخری اتحیات میں بیٹھے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ امام غزالی فرماتے ہیں کہیں خوش نصیب وہ ہیں جب یہاں پہنچتے ہیں تو حضور کا دیدار نصیب ہو اللہ کے دربار میں پہنچا اور اللہ کے دربار میں جب حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا اللہ اکبر تو حضور میرے آقا کیا کر رہے السلام علیکہ جی آپ حضور سلام کس وقت کرتے ہیں میں جب مسجد میں آیا حضرت تشریف فرماتے اٹھ کے السلام علیکم سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو جو قریب ہو جو جانتا ہو جو جواب دے سکتا ہو آپ یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے السلام علیکم یا اہل القبور یہاں کوئی قبر نہیں ہے قبرستان جائیں گے تو کیا کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور جواب آیا بولیں تو انکار کر دے نا حضور علماء فرماتے تو کہتا السلام علیکہ ساتھ والے کو نہیں پتا مدینے والے کو پتا ہے اور سلام کا جواب دینا امت پر فرض ہے اگر امتی اتنی احتیاط کرتا ہے
تو میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے امتی کے جواب دینے میں کتنی احتیاط برتے ہوں گے. ہر بندہ سلام کر رہا ہے، مصطفیٰ جواب میرے آقا جواب. اور علماء فرماتے ہیں ہم سلام پڑھتے نہیں، ہم سلام کرتے ہیں، ہم سلام کرتے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن اصول ہے کہ اچھے لفظوں میں جواب دیا جائے یا انہی لفظوں کے اندر جواب لوٹا دیا جائے. حضور میرے آقا جواب دے. اب گفتگو میری مکمل حاضرین محترم ان جملوں پر ہو رہی ہے کہ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو آج تک اپنی کتاب کے اندر یہ تحریر محفوظ کر کے گیا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے. جملہ کفریہ ہے نا، نبی کا خیال آ جائے تو نماز بولے اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کھوتے کا خیال آ جائے، گدھے کا خیال آ جائے، کیونکہ نبی کا خیال احترام سے آئے گا اور گدھے کا خیال تعظیم سے نہیں آئے گا، توہین سے آئے گا. اب حاضرین محترم مفتی اکرام صاحب ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ غیر عقیدہ بندہ جو ہے، اللہ اکبر، بد عقیدہ بندہ جو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. وجہ حضور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب دو طریقے سے ہی خیال آ سکتا ہے، یا تعظیم سے یا توہین سے. تعظیم سے آئے تو شرک ہے، توہین سے آئے تو کفر ہے. جس کی اپنی نماز توہین والی، کفر اور شرک والی ہو، یا رسول اللہ کہنے والے حضور کے غلام کی نماز اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے فتویٰ نہیں لے رہا کہ آپ فتویٰ دیں، میں مسئلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جو مولوی ابھی تک اس کشمکش میں ہے کہ نہیں جی نہیں نبی کا خیال ہی نہ ہے، اور حضور فرماتا ہے سعید بن معلہ کیا کر رہا تھا، کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ. فرمایا میری آواز نہیں سنی؟ فرمایا جاؤ یہ کام کر کے آؤ اور واپس آ کر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے اپنی نماز کو شروع کرو. علماء فرماتے ہیں جو 5 منٹ کی نماز تھی وہ 25 منٹ کی ہو گئی. 5 منٹ کے بعد اس نے سلام پھیر دینا تھا. نبی پاک نے اس کو کام بھیجا، وہ کام کر کے واپس آیا اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز. ٹھیک ہے. صراط مستقیم یہ تھا کہ ہم صحابہ کے طریقے کو دیکھتے، نبیوں کے طریقے کو دیکھتے، صحابہ کے طریقے کو دیکھتے کہ صحابہ کس رستے پر چلتے رہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام نماز کے اندر اپنے رخ پھیر کر حضور کے حجرے کی طرف کر دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اب ایسے کرو ان اتموا صلاتکم، کہ اپنے رخ کعبہ کی طرف کر لو اور اپنی نماز کو مکمل کر لو. علماء فرماتے ہیں اسی سے اس چیز کا پتہ چلا کہ نماز پڑھنا اور ہے، نماز بچانا اور ہے. اگر نماز پڑھنی ہو تو رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کر لو، اور اگر نماز بچانی ہو تو دل کا رخ مدینے کی طرف کر لو. نماز قبول ہو جائے گی، نماز جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، علماء کرام کا آنا آپ کو بتانا اس لیے ہے کہ آپ کی نمازیں بچ جائیں. اور اگر آپ پھر بھی برباد کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. کم از کم جو آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہے نا، گناہگار ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن بد عقیدہ نہ ہو. بد عقیدہ بندہ جب نماز آپ کو پڑھائے گا، آپ کا عقیدہ ہے حضور زندہ ہیں، اس کا عقیدہ ہے حضور. یہاں تو نادان ایک عام مومن نہیں مرتا، اور جو ایمان ہے، جن کی ذات ایمان ہے، وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نماز وہی پڑھنی ہے جو حضور کے صحابہ نے پڑھی، تبع تابعین نے پڑھی، اور پھر چلتے چلتے حضور شہنشاہ بغداد تک آئی، اور حضور سیدنا پیر میلی شاہ صاحب نے پڑھی، حضور پیر سیال نے پڑھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نماز جب ہم پڑھیں گے اور اس کا ثواب اپنے ماں اور باپ کو پڑھ کے بخشیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. مطرب بن عبداللہ جرشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ بڑی مفید اور خوبصورت حکایت ہے.
علماء کرام کے لیے بھی اور عام سامعین کے لیے بھی۔ مطرف بن عبداللہ جرشی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک جنازے میں شامل ہوا، جنازے سے فارغ ہو کر میں نے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھی، اور 2 رکعتیں پڑھ کے نا میں نے کہا یار یہ معمولی سی ہیں، اس کا ثواب کیا بخشنا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے وہ ایصال ثواب نہیں کیا۔ میں وہیں بیٹھا تھا، مجھے اونگ آ گئی، ایک قبر والے سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا عبداللہ بن جرشی ایک بات بتا کہ تو نے نماز پڑھی تھی اور ایصال ثواب کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہلکی سی ہے؟ فرمایا یاد رکھ تیری ایک رکعت دنیا اور ما فیہا سے ہمارے لیے افضل ہے۔ تیری ہلکی سی رکعت ہمارے نزدیک دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے۔ کہا اچھا یہ بتا کہ یہ قبرستان والے سارے جو ہیں ان کے حالات کیسے ہیں؟ کہا سارے بڑے سکون سے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، سارے جنتی ہیں۔ سارے کیا ہیں؟ مطرف بن عبداللہ جرشی فرماتے ہیں میں نے کہا ان میں سب سے افضل کون ہے؟ اس نے اشارہ کر کے کہا وہ قبر والا۔ آپ فرماتے میں وہاں گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک مہربانی فرما میری سے ذرا ملاقات تو کروا دے۔ آپ فرماتے ہیں قبر شک ہوئی، نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، خوبصورت چہرہ، لیکن کوئی عمر زیادہ نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس نے نمازیں زیادہ پڑھی، روزے بڑے رکھے ہیں۔ اس کی عمر بہت تھوڑی سی ہے، لیکن یہ اس مقام پر کیسے پہنچ گیا؟ وہ فوراً مجھے متوجہ ہو کر کہتا ہے کیا سوچ رہا ہے؟ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے بات یہ ہے جو تو پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ سارے بڑے امن میں ہیں اور یہ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے افضل ہے۔ آپ فرماتے تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ کہا اللہ رب العالمین جب بھی مجھے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا تھا، کوئی تکلیف آتی تھی، مصیبت آتی تھی، میں صبر کرتا تھا، اس صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور آج حضور اگر ہمارا کوئی بابا بیمار ہو جائے نا، کوئی گناہ کی تو کسی دا حق مارے ہو گھر بیٹھے نا جی اسی آپ ایک اللہ اکبر اپنے نام اعمال تباہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی سید محمد اصغر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 10 محرم الحرام آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ مدینہ شریف کے اندر جب آپ جاتے تھے نا، وہاں ایک ولی کامل تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو علاقے کا ایک نوجوان ان سے ملنے کے لیے گیا۔ کہا سنا بھائی شاہ صاحب دا کیا حال ہے؟ آکھے حضور بڑے بیمار ہیں۔ آکھے نہیں یار وہ بیمار کوئی نہیں، اللہ انہوں نے درجات بلند کر رہا۔ حاضرین محترم، وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے یہ سنا میں سمجھ گیا کہ شاہ جی کا آخری وقت ہے۔ میں نے وہاں سے چھٹی لگوائی، واپس آیا 10 محرم الحرام۔ حاضرین محترم آپ دنیا سے یعنی آپ انتظار کر رہے تھے کہ 10 محرم کا دن آئے جی، جہاں علی اکبر گیا ہے، علی اصغر گیا ہے، میں اصغر علی بھی جو ہے ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ ہم کسی کو دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بڑا جناب گناہ کی تو سوچی جو تو تن پتہ نہیں اللہ دیا بندیا تینجے گھر بیٹھے کیوں کیا اس پہ کرتا؟ اپنے مومن بھائی کے بارے میں اچھا خیال رکھے، اور جتنا بھی آپ جس بھی قبرستان سے گزریں، جتنا آپ کے پاس ایصال ثواب کی صورت میں تحفہ ہو ضرور ان کو بخشا کریں۔ آج آپ بخشیں گے، کل آپ کسی قبر میں ہوں گے اور گزرنے والا آپ کو ایصال ثواب کر کے جائے گا۔ میں دعا گوں خالق کبریا، یہ آپ کی محبت تھی، کتنی لمبی گفتگو ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آج آپ کو کافی اردو کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اگلی دفعہ میں آؤں گا تو کافی آپ کو انشاءاللہ عربی کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ جہان بھی اچھا فرمائے، اگلا جہان بھی اچھا فرمائے۔ ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کلشی پڑھ کے میرے ملے گا۔ تمام احباب ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے شاہ صاحب سے ملے۔ بعد حضور کر لے سن قاضی صاحب اگر بھی ریکویسٹ کی تھی علامہ صاحب بیٹھے کہ کیا قرات دے وچ اگر امام صاحب قرات پڑھے اور پیچھے جو مقتدی ہے وہ کیا غلطی دس سکتا یا نہیں دس سکتا؟ اگر امام نے کوئی غلطی کی تھی جیسے کہ فیضان شقت السماء کے لفظ ہے اور امام نے پڑھ دیتا فیضان شقت السماوات
اور پیچھے نماز اگر مقتدی میں دس لیتا آیا اس کے کوئی نماز ٹوٹ جاتی یا کہ مقتدی اور امام نماز کے پیچھے جنت بالناس یا رب العالمین ملک کا جو یا رب العالمین جو کلام پاک پڑھا اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول و منظور فرما، ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سبا سیدنا رحمت اللہ بالخصوص یا رب تمام ذکر اذکار کا ثواب، قرآن شریف کا ثواب، محفل کا ثواب، صدقہ خیرات کا ثواب، سال بھر کے معاملات وظائف سے بالاسباب یا اللہ۔ حاجی محمد اکرم صاحب مرحوم مغفور، ان کے شہید بیٹے کی برکت ان کے درجات بلند فرما، جتنے ان کے خاندان میں تمام کی برکت، تمام کے درجات بلند فرما، تمام کی قبروں پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم فرجنا بدخول القبر واختم لنا واغفر لنا ولوالدینا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والصالحین صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر حاضرین محترم امام حافظ ہے نا، حافظ جو آگے پڑھ رہا ہے اور پیچھے بھی حافظ کھڑا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ بار بار غلطی کرتے ہیں تو ان کو لقمہ دینا چاہیے، بار بار غلطی کرتے ہیں، لفظ بار بار غلط پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی ناظرہ خان ہے وہ جماعت کروا رہا ہے تو جماعت کے بعد اس کو آرام اور سکون کے ساتھ بات بتا دی جائے، اس کی تصحیح کر دی جائے کہ یہ لفظ اس طرح نہیں ہے، یہ لفظ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری میری حاضری قبول و منظور